السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کے تعلق سے آپ نے نہ جانے کتنے وظیفوں کو یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی یوٹیوبر کا یا کسی اور کا بتایا ہوا نہیں، بلکہ ہم سب کے آقا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ اور اگر ہم نے اور آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لے آئے تو پھر خدا کی قسم ہم اس کے اتنے فائدے ہیں کہ ہماری عقل اور ہمارا دماغ ان فائدوں کو گن ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں اس کے فائدے، تو ہم اس وظیفے کے فائدے کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ربیع الاول میں کون سے وظیفے کرنا ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آج کل آپ کو وظیفے دیے جا رہے ہیں کہ ربیع الاول میں فلاں رات میں یہ وظیفہ، فلاں دن میں یہ وظیفہ، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس مہینے میں اس طرح سے کیا جائے، تو اس طرح سے حدیث میں کوئی وظیفہ اس طرح سے نہیں بتایا گیا۔ جو وظائف بتائے گئے ہیں وہ نارملی بتائے گئے ہیں، جیسے کہ آقا علیہ السلام نے صبح شام کی دعائیں بتائیں۔ اب وہ صبح شام کی دعائیں چاہے آپ رمضان میں سفر کر رہے ہوں، رمضان کے مہینے میں ہوں تو بھی آپ کو پڑھنا سنت ہے، اور چاہے ربیع الاول میں ہوں تو بھی وہ آپ کے لیے سنت ہے، چاہے وہ محرم کے مہینے میں ہوں یا 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں کسی دن آپ وہ جو اذکار ہیں صبح شام پڑھنے والے وہ پڑھنا سنت ہے، تو آپ وہ کسی دن پڑھیں۔ تو وہ کسی مہینے کے ساتھ یہ وظائف اس طرح کے خاص نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت ایک ایسا شخص جو بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، مسلمان ہو، لیکن اس بندے کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی اسے نہ آتا ہو، لیکن اس کو یہ سورت ضرور یاد ہوگی۔ کیونکہ نماز ہر بندہ پڑھتا ہے، چاہے وہ ایک ہفتے میں ایک ہی بار جمعے کے دن ہی پڑھتا ہو، لیکن اس میں جو دعائیں، جو قرآن کی جو صورتیں پڑھتا ہے اس میں آسان پڑھتی ہیں، قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر اور چاروں قل، یہ تمام صورتیں عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس کا میں ابھی آپ کو فائدہ بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لو۔ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، پاک بے نیاز، وہ کسی کا نیاز مند نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اس نے کسی کو پیدا کیا کا مطلب یہ کہ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا واحد یکتا ہے، اس کا کوئی بھی اس جیسا، اس کا ہمسر ساجی، اس کے برابر، اس کا شریک نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور بہت ہی خوبصورت اس کے لیے وہ محل ہوگا۔ جو بندہ 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لے تو ایک محل تیار ہو جائے گا، 20 مرتبہ پڑھ لے 2 محل بن جائیں گے، 30 مرتبہ پڑھ لے 3 محل بن جائیں گے، جتنے پڑھ لے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن ہم حساب دیتے دیتے نہیں تھکیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پورے قرآن کو نازل نہ فرماتا، بلکہ صرف سورہ اخلاص قل هو اللہ احد نازل کر دیتا، تو یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کافی تھا۔ یعنی صرف یہ سورت ہی کافی تھی، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے، اس میں اللہ کا ایک ہونا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو چونکہ مقصد دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہی وحدانیت تھی، توحید تھی، اللہ کی ذات کی پہچان کرانا تھی، تو یہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور ایسا نہیں کہ صرف ربیع الاول میں خاص ہو، بلکہ آپ کبھی بھی، کسی دن بھی، کسی وقت بھی، کسی حال میں بھی، سوائے ناپاکی کے، نجاست ناپاکی کے علاوہ کسی حال میں بھی آپ ان صورتوں کو، اس صورت کو اگر 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا جائے گا جس کے 60 یا 70 ہزار دروازے ہوں گے، اور بہت عالیشان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ محل
محل عطا فرمائے گا، اور دنیا میں جو فائدے ہیں وہ اتنے فائدے ہیں کہ جن کو آپ گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف توصیف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اس پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری وحدانیت بیان کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میری کبریائی بیان کر رہا ہے، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا، جو کچھ یہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی آرزو اور تمنا کو پورا ضرور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی وظائف جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں ان تمام وظیفوں کو اپنی زندگی میں ہم لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔